آ جاؤ چغتائی صاحب، خیریت جی؟ فضل و کرم فرمائے اللہ پاک۔ 9 بجے شروع ہوتا، 9 بجے کدے تسی بھی نہیں آئے، ریاض بھی نہیں آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب جی پڑھا گیا ہے اس میں، یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نماز روزے یہ سب ادا کرتے ہیں، اگر اپنے فیصلے غلط عدالتوں مل جاتے ہیں تو ہم منافق ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں وہ جب وہ ظالم اور کافر ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے یا کیا بات ہے اس میں؟ ہاں صحیح ہے، قرآن پاک کا ہی بیان ہے۔ اس میں ہم دوبارہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ جو کوئی پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اسی لیے جو ہے کہ کم از کم ہم میں یہ احساس ہی پیدا ہو جائے کہ ہم مسلمان نہیں رہے۔ مسلمان بننے کے لیے اللہ سے معافی مانگیں، کوشش کریں کہ اسلامی نظام برپا ہو مسلمان ملکوں میں، اللہ کا قانون نافذ ہو عدالتوں میں اور ہر جگہ، تاکہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان رہ سکیں۔ ورنہ جیسے پڑھا سارا قرآن مجید کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعض باتیں جو ہیں اللہ کی کتاب کی تم مانتے ہو، بعض نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی امتوں کی سزا پھر یہی ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ چلو تھوڑا بہت تو ہم کرتے ہیں، فرمایا نہیں، وہ تھوڑا بہت جو کرتے ہیں وہ بھی اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کرتے ہوتے تو باقی حکم بھی تو اللہ کے نا، اللہ کے نہیں کرتے۔ جو من چاہتا ہے نا کہ چلو یہ باتیں کوئی نقصان نہیں دیتی کر رہے، وہ اپنی خواہش کے بندے، اصل میں ان کا نا خدا وہ نہیں، جو اصل خدا ہے نا رسول ان کا رہبر ہے، انہوں نے اپنی غرض کو، اپنی خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے، جو پسند آتی باتیں کر لیتے، جو نہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ایسوں کی کوئی نیکی خدا کو پسند نہیں، ان کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ اور بدلہ کہا ایسے لوگوں کا کہ جو بعض باتیں مانے، اور ان کی سزا یہی کہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو۔ اب دیکھ ہی رہنا آپ کے جتنے ذلیل و خوار ہم ہیں، کروڑوں اربوں ہوتے ہوئے ہماری کوئی قدر نہیں۔ جس کافر ملک کا جی چاہتا چڑھائی کرتا، ہمیں جوتیاں مارتا، اور آخرت میں اللہ فرماتا سخت عذاب میں مبتلا ہوگے، تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ باتیں تو ہے ٹھیک، مگر ایک فکرہ جو اس میں آیا نا، ساری ہماری بدبختی اسی میں پنا، اس کو ہم سمجھیں نا کہ اس امت نے پہلے مداہنت کی، جب پٹری سے اتری ہے نا حکومت، اس وقت ہمارے جو بزرگ تھے نا، بڑے بڑے تھے، صالحین متقی صحابہ اور تابعین، وہ میرے بھائی نے انہوں نے سستی دکھائی، مقابلے میں نہیں آئے، 2-4 آدمی آئے مارے گئے، ان کے سر کاٹ دیے گئے، باقی اپنے گھروں میں نہ کوئی خوف کی وجہ سے چپ ہو گئے۔ اگر اس وقت باندھتے نا، سارے نکل کھڑے ہوتے کہ یار کیوں تم یہ کام کر رہے ہو کہ مسلمان حکومت شرعیت سے آزاد ہو رہی ہے، اپنی مرضی کے حکم جاری کر رہے ہیں۔ تو آپ کے سامنے یہ واقعہ کربلا اور ہررا اور پھر سارے نہیں، ان لوگوں نے نا وہ فکرہ لکھا ہو رہا کہ پہلے امت نے مداہنت کی، پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ تعاون ہی کر دیا، ساتھ ہی مل گیا ان حاکم کے، کوئی کلرک بن گیا، کوئی قاضی بن گیا، سوچا ہی نہ کہ ان کے ساتھ کوئی تعاون بھی، نیک کام بھی ان کا کرنا ہے، ان کو سہارا دینا۔ آپ ذرا اندازہ کریں، پہلے ذہن یہ تھا مسلمانوں کا کہ ایک آدمی جو تھا نا، اس کو کہا حکومت نے کہ تم فلاں جگہ جا کر نا صرف یہ فنڈ تقسیم کراؤ پوری ایمانداری سے غریبوں مسکینوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اس میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس میں بھی حرج ہے، یہ نہیں مطلوب کہ غریبوں کی مدد کی، یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا تعاون لے لیں اور لوگوں کو یہ ثابت کرنے کہ بڑے بڑے نیک لوگ ہمارے ساتھ ہیں، انکار کر دیں۔ عطا بن ابی رباح سے پوچھا کہ میرا بھائی جو ہے نا غریب ہے، وہ صرف اتنی نوکری کرنا چاہتا ہے کہ نا جو دوات ہے نا اس میں سیاہی وغیرہ ڈال کر جج کے سامنے رکھ دے۔ انہوں نے کہا کون ہے اس وقت حاکم؟ کہنے لگے خالد بن عبداللہ قسری، بڑا ظالم تھا، بے ایمان، بعد میں بہت بری طرح مرا۔ اس نے کہا کہ نہیں، تیرا بھائی اگر ایسا کرے گا تو جیسے قرآن میں آیا نا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یہ تو ظالموں کی طرف وہ جھک گیا، پھر جہنم میں اس کا ٹھکانہ۔ پہلے تھوڑی بہت غیرت تھی، پھر آہستہ آہستہ عہدے لینے لگے، عہدے لیتے لیتے پھر بالکل جائز ہی کر دیا۔ مودودی صاحب فرماتے ہیں تجدید ہدایت دین کے حاشیوں کی جب تاتاری آئے تو انہوں نے فتویٰ پوچھا کہ کافر حکومت ٹھیک ہے، تو پھر مولوی جتنے تھے انہوں نے فتویٰ دے دیا، مسلمان تو کچھ آ رہا ہے کہ کافر حکومت بھی اگر انصاف کرتی ہو نا تو وہ بھی اچھی ہے،
بچائیں کافر حکومت نے انصاف کیا کرنا، دنیاوی انصاف کی بات الگ ہے، وہ تو خود ظالم ہے کہ خدا کی زمین پر اللہ کی شریعت کو معطل کر رہی۔ تو آہستہ آہستہ نا لٹتے پہلے سستی دکھائی، پھر تعاون کرنے لگے، پھر جائز ہی کر دیا، پھر اس کے حق میں دلیلیں دینے لگے۔ اور اب مسئلہ ہی بن گیا کہ جو بھی حکومت ہو نا تو ٹھیک ہے، ذل اللہ، اللہ کا سایہ دور چلے گا، دین و دولت میں جدائی ہوگی نا، حکومت الگ ہوگی، اسلام الگ ہوگی۔ اب ہم کتابوں میں پڑھیں، جیسے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ ہی سکتے ہیں نا، کیا کر سکتے ہیں؟ نہ ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، نہ کوڑے مار سکتے ہیں، نہ کسی کو کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ آیتیں برکت کے لیے رہ گی۔ بھائی کی دیوانا بن گئے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد ایک روشنی کی کرن نمودار ہوتی ہے، ہم اس انتظار میں ہیں کہ وہ روشنی کی کرن کب نمودار ہوگی، اس کے بارے میں کچھ خیال آرائی فرمائیں۔ یہ چوتھائی صاحب اللہ ہی جانتا کہ یہ رات کتنی لمبی ہوگی اور روشنی کب آئے گی۔ ابھی تو رات لمبی ہوتی جاتی ہے اور سیاہ سے سیاہ، تاریک سے تاریک۔ بیچارے مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ نے اس زمانے میں کہا کہ مانے نہ کوئی کہ مد ہے ہر جدر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، کہ مسلمانوں کا دریا جو اترا نا اور پھر چڑھا نہیں، اور کہتے ہیں اس کے بعد تو کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ اترنے کے بعد بھی کبھی دریا چڑھا کر مایوسی۔ مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جدر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ ہمارا دریا تو جب سے اترانا دوبارہ چڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ اور دیکھیں پھر آصف بیٹا الٹے ہم ہی مولوی پیدا ہو گئے جو ان لوگوں کو جو حکومت کا بگاڑنے والے ان کی حمایتیں کرتے ہیں، ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کو خلیفہ برک کہتے ہیں، ذہن ہی الٹے ہو گئے۔ مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ مسلمانوں کی بدنصیبی دن بدن بڑھتی۔ صحیح بخاری میں آتا کہ لوگ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ یہ حجاج ہے، ظلم ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہر دن جو مسلمانوں کا آئے گا نا وہ پہلے دن سے بدتر ہوگا، اس لیے تم کیا کہتے ہو کہ حجاج ہے، اس کے بعد تم اس سے بھی برے دیکھو۔ واقعی ایسے ہوا کہ دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ مد و جدر، مد ہوتا چڑھنا، سمندر چڑھ جاتا، جدر ہوتا نیچے چلا جاتا۔ سانس لیتا نا، جیسے سانس آدمی لیتا نا، لہریں آتی ہیں اوپر دور تک پانی چلا جاتا، پھر نیچے اتر جاتا، اور نیچے اترنے کو جدر کہتے ہیں، اوپر آنے کا۔ مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جدر کے بعد، وہ کہتا سرے سے منکر ہو جائے گا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اترنے کے بعد چڑھتا، نہیں بھائی ہمارا تو چڑھا نہیں موجود۔ توبہ، ایسا ہی ہوا توبہ۔ مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جدر کے بعد، دریا کا جو ہمارے اترنا دیکھے۔ بد نصیبی بد نصیبی۔ یہی بات، یہی بیٹا شفیق قرآن ہتھیار بن گیا ظالم حاکموں۔ دیکھا نا جب دربار تھا یزید کا اور بیچارے قیدی کھڑے تھے سر سے، تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی امام زین العابدین کے ساتھ، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من، یہ یزید نامراد نے پڑھی کہ اللہ بادشاہ ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے۔ آیت کو اپنے حق میں بنا دیا کہ اگر ہم برے ہیں تو ہمیں اس نے کیوں بادشاہی دی۔ توبہ توبہ۔ بس اسی لالچ میں آ گئے تھے اب روٹی کپڑا مکان۔ اب روٹی کپڑا مکان تو ایک طرف رہا، روٹی پکانے سے بھی رہ گئے۔ گیس بند ہو گئی، کل پانی نہیں ملا، پینے والا پانی نہیں ملا قاری صاحب کے گھر سے۔ انہوں بیچاروں نے مجھے پھر نا ٹیلر ماسٹر کے پاس سے لا کر پینے کے لیے صرف کربلا بن گئی۔
توبہ، اللہ اکبر۔ اجتماعی ہے نا، اسی لیے تو یہ سارا جو تحریک اسلامی کام کر رہی ہے اور جماعت اسلامی بھی اسی لیے کر رہی ہے کہ اجتماعی طور پر جب تک کہ کام نہ کیا جائے اور اجتماعی زندگی جو ہے اسلام کو مطابق نہ کی جائے تو پھر یہی ہوگا، یہی ہو ہماری عمر یہی مسلط رہے گا۔ اب آپ خوش ہوتے ہیں کہ کریں نا بیان، نماز پڑھی ہو گیا، حکیم صاحب کو بٹھائیں نا، بسم اللہ۔ میں وہاں کوئی نظر بھی آئے گا یا نہیں نظر بھی نہیں آج لائٹ بھی بدم ہے، زبانی کوئی حدیث شریف جو ہے نا تو ہوئے ویکھو نا ویکھو، بالکل پہلے امت نے مداہنت کی، مسرت کا شکار ہوگا کہ یار خروج نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی بیٹا لکھا نا علامہ رشید اللہ مصری نے کہ جس بات سے ڈرے تھے کہ خون خرابے ہوتے ہیں اس سے زیادہ خون خرابے ہوئے، حکومتیں سنبھال کر اتنی عزتیں لوٹیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، مارا، آج تک ظلم بڑھتا گیا۔ اس وقت تو دو چار مر بھی جاتے تو بند تو ہو جاتا کام، ساتھ نہیں دیا بیٹا، مداحنت سستی دکھانا۔ آپ دیکھیں مدینہ جیسے شہر سے امام حسین روانہ ہوئے، بندے کتنے تھے صاحب، نانے کا شہر ہے، صحابہ ہے، کسی نے خیال نہیں کیا کہ کون جا رہا۔ اب نتیجہ تو بھگتنا ہی تھا نا۔ بعد میں پھر حرہ میں کیا نتیجہ دیکھا، اس وقت ساتھ نہیں دیا۔